السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہرا پاکستان۔ کہیں تو سائفر ٹیلی گرام سے ریلیٹڈ گرفتاریاں، کہیں الیکشن کمیشن سے ملاقاتیں، اور تاریخ کا پھر بھی پتہ نہیں۔ ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب اب آئے تو کل آئے تو پرسوں آئے، اور پھر بشرا بیوی کا یہ کہنا کہ ان کے شوہر جو ہیں ان کی زندگی خطرے میں۔ آج وہ انہوں نے دیا کورٹ میں یہ اپنی ایک اپلیکیشن دی، اور اس کے ساتھ ساتھ شکر خدا کا کہ کھوسا صاحب صحیح اور سلامت نکل آئے۔ لیکن آج ناظرین وہ لفٹ میں پھنس گئے، اسلام آباد ہائی کورٹ کی لفٹ سے نیچے آ رہے تھے، اور کوئی 10 15 20 منٹ اور اندر سے لفٹ کا یہ دیکھیں آپ جو دیکھ رہے ہیں، یہ ویڈیو اندر سے لیا گیا جب پھنسے ہوئے تھے۔ اور یہ بھی بتایا گیا بعد میں، یہ کہا جا رہا ہے کہ جب یہ گئے تھے شروع میں تو اس سے کوئی مسئلہ ہوا تھا، سم ڈس ایگریمنٹ ود دا لفٹ آپریٹر، جب دن میں گئے تھے۔ اس کے بعد جب یہ پھنسے ہیں تو لفٹ آپریٹر غائب تھا۔ تو اب ہم تو کچھ نہیں کہہ رہے، ہم آپ کو بس بیان کر رہے ہیں۔ شکر ہے کہ خیریت سے نکل آئے، لیکن معاملہ اچھی طریقے سے طے نہیں ہوا اسلام آباد ہائی کورٹ کا، کیونکہ توشہ خانہ کیس میں پھر بھی نہیں ہیئرنگ ہوئی۔ جو الیکشن کمیشن کے لائر تھے وہ بیمار ہو گئے، اور چیف جسٹس صاحب نے اب کہا کہ جی منڈے کو سنیں گے، اگر لائر نہیں آئیں گے تو ہم جو ہیئرنگ نہیں کریں گے اور ہم فیصلہ دے دیں گے۔ تو بس اگر یہ کہیں کہ ان معاملات میں مسئلے مسائل کوئی بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، کوئی صحیح سمت نظر نہیں آتی۔ حالانکہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کہتے ہیں نہیں جی بہت اچھے حالات ہیں، آپ دیکھیں، اور جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل جو ہے کہہ رہے ہیں جی اس میں کام ہو رہا ہے، اچھی بات ہے ہو کام، لیکن یہ کام کون سنبھالے گا؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں شاہ خاور صاحب، سینئر لائر، اور سائفر ٹیلی گرام کا جو معاملہ ہے اس میں یہ لائر بھی ہیں، اور پلس ایک 4 پروسیکیوٹرز کی بنائی تھی انویسٹیگیشن ٹیم، اس کو یہ لیڈ کر رہے تھے۔ شکریہ شاہ خاور صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ہمارے ساتھ ناظرین سلیم بخاری صاحب، سینئر جرنلسٹ اینالسٹ، ہمارے اپنے گروپ کے ایڈیٹر بھی ہیں، ڈیجیٹل ایڈیٹر بھی ہیں، بہت شکریہ بخاری صاحب، اپنا شو بھی کرتے ہیں۔ زاہد حسین صاحب سینئر جرنلسٹ، اینالسٹ، آتھر، کالمنسٹ، بہت شکریہ، آپ نے بڑے دہائیوں سے، آپ دونوں جو ہمارے ساتھ اینالسٹ ہیں انہوں نے پاکستان کی سیاست، ریاست اور معاملات کو دیکھا ہے۔ تو شاہ خاور صاحب کوئکلی اف یو الاؤ می، میں ان دونوں سے پوچھتی ہوں حضرات سے کہ یہ بتائیے زاہد آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں یہ جو معاملات؟ مثلا لیٹ سٹارٹ وتھ سائفر ٹیلی گرام کا، اس پر تو گرفتاریاں بھی ہو گئی ہیں، شاہ محمود صاحب بھی اندر، عمران خان صاحب کو ڈبل گرفتاری، یعنی ان کو بھی گرفتار کیا ہے اس کیس پہ۔ دیکھیں نسیم، اصل بات یہ ہے کہ سائفر کو جس طرح سے عمران خان نے استعمال کیا وہ بہت ہی غلط تھا، یہ تو بات حقیقت ہے۔ اور ایسی سائفر اس کو کہتے ہیں کہ جو کہ وہاں آپ کے امبیسڈر ہیں وہ اپنی کوئی مذاکرات ہوتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے، اس کے متعلق اپنی آبزرویشن بھیجتے ہیں۔ عمران خان پہلے تو سب سے بڑی جو ہے عمران خان صاحب نے اس کو سازش قرار دیا، لیکن اب جس طرح سے گورنمنٹ کر رہی ہے وہ بھی کوئی صحیح نہیں ہے۔ دیکھیں سائفر کا جو ہے معاملہ ایک چیز ہوتی ہے، ایک پولیٹیکل ایشو تھا، اس کو جو ہے بہت صاف کر دیا گیا۔ آپ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بھی ہو گئی، اس میں جو ہے آپ نے امریکن ایمبیسڈر کو ڈیمارش بھی کر دیا۔ اب میرا خیال یہ ہے کہ اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک جس طرح سے عمران خان صاحب نے اس کو ایک سیاست کے طور پہ استعمال کیا، اب یہ گورنمنٹ اس کو سیاست کے طور پہ اور ایک لحاظ سے جو اپوزیشن ہے، پی ٹی آئی ہے، اس کے لیے خلاف اس کو استعمال کر رہی ہے۔ تو یہ پاکستانی سیاست کا بہت بڑا المیہ ہے کہ ایک جو ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو کسی اور دنیا کے ملک میں ہمیں نظر نہیں آتی ہے، جس کا تعلق براہ راست ہمارے نیشنل سیکیورٹی سے ہوتا ہے، براہ راست ہمارے تعلق جو ہے ڈپلومیٹک اس میں سے ہوتا ہے۔ تو اب جو صورتحال ہے میرا خیال یہ کہ جتنا غلطی عمران خان صاحب نے کی تھی تو سائبر کو اپنے سیاسی استعمال کے لیے، اس سے زیادہ غلطی جو ہے۔ اچھا آپ کہہ رہے ہیں گورنمنٹ اس سے زیادہ غلطی کر رہی ہے؟ جی سلیم بخاری صاحب، یور ٹیک آن دس۔ جی میرے خیال سے زاہد صاحب نے بڑی اچھی طرح سے اس کو سم اپ کر دیا ہے۔ یقینی طور پر اس کی مس ہینڈلنگ ڈیفرنٹ سٹیجز پر ہوئی ہے، سٹارٹنگ ود کہ جب یہ ریسیو ہوا تھا اس کے بعد اس کو جب ڈی کوڈ کیا جاتا ہے تو اس کے اندر یہ ایلیگیشنز موجود ہیں کہ جناب اپنی مرضی کا ترجمہ کر کے ایک کاغذ تھما دیا تھا خان صاحب کو، اور خان صاحب کو یہ یقین دہانی کرا دی تھی اس وقت کے وزیر خارجہ نے کہ آپ کے خلاف ایک سپر پاور جو ہے اس نے سازش کی ہے آپ کی حکومت گرانے کے لیے۔ حالانکہ یہ سب کچھ جو ہے گراؤنڈ ریالٹیز کی نفی تھی
کیونکہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات تو اس سے 3 مہینے پہلے سے جو ہے وہ پی ڈی ایم جو ہے وہ کر رہی تھی، کیونکہ ایک وقت میں بڑا تصاد تھا کہ نون لیگ چاہتی تھی کہ سڑکوں کے اوپر اس کا فیصلہ ہو، لیکن پیپلز پارٹی نے کہا کہ نہیں، ہم اس کو پارلیمنٹ کے اندر ہینڈل کریں گے۔ اس کے بعد سے پھر جس طریقے سے اس کو جلسہ عام میں لہرا دیا گیا اور پھر اس کے اوپر ایک باقاعدہ کیمپین چلائی گئی، وہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی تھی، وہ ڈپلومیٹک لیول کے اوپر بھی تھی، وہ تمام پولیٹیکل لیڈرشپ جو تھی پی ٹی آئی کی، انہوں نے چیخ کے گلے پھاڑ کے کہا کہ یہ سازش ہو گئی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا 2 دفعہ جو ہے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اس کے اوپر، جس میں یہ بتایا گیا کہ دونوں جو ایپک انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ایم آئی اور آئی ایس آئی، انہوں نے اس کی انویسٹیگیشنز کر لی ہیں۔ دا لینگویج از فاؤل، لینگویج از بیڈ، اوفینسو، بٹ دیر از نو کانسپریسی ٹو ٹاپل دا گورنمنٹ۔ تو یہ صورتحال تو ساری جی آپ کا بتائیے بخاری صاحب ویری بریفلی۔ The last thing I want to say is کہ انفارچونیٹلی جو بیانیہ بنایا گیا تھا اس کی ڈینائل بھی خود بیانیہ بنانے والے کی طرف سے ہی آئی۔ اٹ واز عمران خان صاحب who said کہ دیٹ از ناؤ behind my back، اور یہ کہ ایسا کچھ نہیں، سازش تو مقامی طور پر ہوئی تھی۔ تو اس لیے سائفر کا غلط استعمال ہر ایک نے کیا، اور اب یہ موجودہ انٹرم گورنمنٹ جو ہے وہ بھی کر رہی ہے۔ اچھا جی، سائفر کو تو آپ بڑے قریب سے جانتے ہیں، یو آر ایکچولی ڈیلنگ ود دا کیس۔ مجھے ایک سوال کا شاہ خاور صاحب جواب دیجیے گا کہ یہ جو ایک نئی ایک شوشائی میں کہوں گی چھوڑا ہے کہ جی آپ نے اس کی جو ڈی کوڈنگ کروائی ہے وہ اپنی مرضی کی کروائی ہے، یہ مطلب میں سن رہی ہوں چینلز پہ، یہ تو ایسا چارج کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر تو وی آر میکنگ اے جوک آف دا ریاست آف پاکستان۔ میں آپ کو بتاؤں، بات یہ ہے کہ میں اس پہ زیادہ اس کے میرٹس پہ اس لیے بات نہیں کروں گا کیونکہ اٹ میں پریجوڈس دی کیس آف دی ایکیوزڈ یہ میرا، لیکن ایک چیز میں وضاحت کر دوں، سائفر میسج جو ہوتا ہے وہ جو امبیسڈر آپ کا فورن مشن میں بیٹھا ہوا ہے وہ پلین الفاظ میں لکھ کے دیتا ہے، اس کا جو سائفر آفیسر ہے وہاں پہ وہ اس کو کرپٹو لینگویج میں کنورٹ کرتا ہے، اور وہ جب فورن آفس میں آتی ہے تو وہ ایک ایسا ایک انسٹرومنٹ ہوتا ہے جس کو کسی کو سمجھ نہیں آ سکتا، علاوہ جو کہ اس کو کرپٹو میں کنورٹ کر کے پھر اس کی وہ جو ہے پیرافریزنگ کی جاتی ہے، وہ اور اس کی اور فارم ہوتی ہے۔ جب وہ فورن سیکٹری کے پاس آتا ہے تو وہ اس کی پلین رائٹنگ میں آتا ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ اس کی 2 دفعہ سکریننگ ہو کر اس کا اصل متن جو ہے وہ آتا ہے۔ تو اس میں میں نہیں سمجھتا کہ جو فورن آفس میں یا اس کی غلط ٹرانسلیشن کی اچھا، this is very important sir, what you are saying is important، کیونکہ میڈیا میں یہ سب شوشہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے as somebody on authority۔ یہ آپ سمجھ لیں کہ جس پروسیس سے وہاں سے آتا ہے یہ ریورس پروسیس کر کے اس کو پلین ریڈنگ میں لے کے آ جاتے ہیں، تو اس لیے میرا خیال ہے اس پہ کوئی وہ نہیں۔ تو میں اس میں میرٹس پہ اس لیے بات نہیں کروں گا جی آپ کا کیس ہے اس میں انوالوڈ ہے۔ اچھا، تو یہ اتنا تو بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کو کہا کہ جی اس پہ گرفتار کیا، اور شاہ محمود قریشی صاحب کو پہلے 3 روز کے لیے فزیکل ریمانڈ اور اب پھر 4 روز کے لیے، تو واٹ از یہ مطلب؟ بیسیکلی اس میں جو ایک لیپس ہے نا جو سامنے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو پرائم منسٹر ہاؤس میں جو آئی تھی سیکرٹری پرائم منسٹر کے ذریعے وہ سائفر کا جو ایک کاپی، وہ تو مس ہینڈل ہوئی تھی، وہ چونکہ اس کے بارے میں تو بڑا واضح طور پہ چیئرمین پی ٹی آئی بھی کہہ چکے ہیں کہ مجھ سے گم ہو گئی تھی، تو وہ ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے کہ جس کی حفاظت کرنا جو ہے وہ بہت ہی لازم ہے ہر ایک چیز کے اوپر، تو اس کا گم ہونا اور بعد میں لہرایا جانا یہ وہ سوالات ہیں۔ اچھا، یہ سوالات ہیں جو اٹھائے جا رہے ہیں۔ علی ظفر نے ہمیں جوائن کیا، ناظرین، علی ظفر صاحب پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کریں، سینیٹر بھی ہیں اور ان کیسز کو جو تمام ٹیمز ان کو لیڈ کریں۔ علی، یہ بتائیے گا کہ بتا رہے ہیں شاہ خاور صاحب کہ دا مین چارجز کہ مس ہینڈل کیا آپ کے لیڈر کے پاس سائفر ٹیلی گرام تھی، انہوں نے کہا گم ہو گئی ہے اور لہرایا، تو دس از دا مین چارج جس میں کہ آپ کے لیڈر شاہ محمود قریشی صاحب بھی گرفتار ہیں۔ دیکھیں، چارجز تو انہوں نے لگائے ہیں، میں چونکہ اس کیس سے ایڈوائز کر رہا ہوں تو میں ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا، لیکن اتنا ضرور بات آپ کو بتاؤں کہ یہ کوئی اس میں کوئی ایسا لیگل کیس نہیں ہے کہ آپ اس کو سمجھیں کہ یہ کرمنل کیس ہے یا آفیشیل پیریڈ ایکٹ کے تحت کیس بن جاتا ہے۔ ہاں، ضرور آفیشیل پیریڈ ایکٹ کی ایک امینڈمنٹ کرنے کی کوشش کی تھی جس کے ذریعے کچھ چیزوں کو لانے کی ایسی کوشش کی گئی ہے کہ وہ ریٹروسپیکٹیولی ماضی میں جا کے وہ لگ جائے، لیکن قانون اس سے بڑا واضح ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ
जिस कानून जो अमेंडमेंट लेके आए वो प्रेसिडेंट साहब ने असेंट नहीं की, इसलिए वो कानून बना ही नहीं। और दूसरी बात ये कि वो कानून, जब क्रिमिनल लॉ की हम बात करते हैं तो उसमें जो कानून अगर आ जाएगा तो वो माफी से नहीं लग सकता, वो प्रोस्पेक्टिव ही हो सकता है, मुस्तकबिल आने वालों के ऊपर लागू हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने जो लकीना था उनके केस में वो कवर कर जो गैप था, जो कमी थी, उसको पूरा करने के लिए उन्होंने ये अमेंडमेंट लेके आए, लेकिन वो अमेंडमेंट चीजें लागू नहीं होती किसी हमारे शाह साहब के ऊपर, ना इमरान खान साहब के ऊपर, इसलिए इसका कोई केस में कोई जान नहीं नजर आती है। अच्छा ये बताइए, आपने सॉरी फरमाइए। ये मैंने आपको उसका लॉ पॉइंट्स बताए हैं, मैंने उसको फैक्चुअली उसके इशू में नहीं जा सकता मैं, ठीक, क्योंकि वो फिर स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। अच्छा, आपने एक बात अहम कर दी है अली जफर साहब, अभी आपने कहा कि वो जो लॉज ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में जो अमेंडमेंट और आर्मी एक्ट में, आपने कहा ये लॉज इसलिए नहीं बने क्योंकि प्रेसिडेंट साहब ने दस्तखत नहीं किया। इस पर जरा फरमा दीजिएगा कि आप लोग पिछले इतवार से कह रहे हैं कि हम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में मामले को लेके जाएंगे, लेकिन आप लोग गए तो नहीं अभी तक। जी, इसको सुप्रीम कोर्ट जरूरी नहीं होता, ये हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, लेकिन हमारी जुडिशल टीम जो है वो इस पे काम जरूर कर रही है और इस पे हम लेके जाएंगे जरूर। इसके इंडिविजुअल बेस पे भी जाया जाएगा, हो सकता है पॉलिटिकल पार्टी के बेस पे भी जाए, और जहाँ तक मुझे इल्म है ये कुछ केस फाइल भी हो गए हैं और कुछ होने जा रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ अदालतों में जो इंडिविजुअल के तहत है। इसमें क्लियर है, मैं आपको बताऊं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, और मेरा ख्याल है प्रभाव नहीं होना चाहिए कोई, और वो ये है कि कानून बन ही नहीं सकता जब तक कि वो साइन ना हो। कुछ लोग कह रहे हैं कि जनाब ये तो साइन तो नहीं हुआ, लेकिन क्या साहब ने वापस भी नहीं किया साइन कॉमेंट करके, लेकिन अगर प्रेसिडेंट साहब ने गलती की और वापस नहीं भेजा साइन करके, इसका ये मतलब नहीं बन गया। गलती से कानून नहीं बनता, कानून बनेगा अगर सिर्फ उन्होंने साइन किया। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इसका एक बड़ी ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं कि इसका ये मतलब हुआ कि प्रेसिडेंट साहब जो है वो कानून पे ना उनको वापस भेजें ना साइन करें, तो कानून तो एक तरह से स्टाइफल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और पार्लियामेंट की जो सुप्रीमेसी है खत्म हो जाएगी और पार्लियामेंट को नुकसान पहुंचेगा। वो बात नहीं है। इसका आइन बड़ा कहता है साफ तरीके से कि अगर वो साइन नहीं हुआ तो वो रिटर्न होगा, और रिटर्न जब होता है, बेशक कमेंट के बगैर ही रिटर्न हो, तो वो जॉइंट सेशन है, जॉइंट पार्लियामेंट है, वो उसको फिर वापस भेज सकता है प्रेसिडेंट के पास, और फिर सीलिंग क्लॉज लगता है 10 दिन का, 10 दिन बाद प्रेसिडेंट साहब ना भी साइन करें तो वो 3 हो जाता है। जी बिल्कुल, ये इस वक्त आपका मौक़िफ़ है। इस वक्त तो आपने जैसे कहा इट विल गो टू कोर्ट। बुखारी साहब ये बताइएगा कि ये जो मामला है, वेरी क्विकली मैं चाहूँगी कि आपसे और जाहिद से कमेंट इस पर लूँ। जो प्रेसिडेंट वाला मामला है, अली जफर साहब तो कह रहे हैं हम कोर्ट में जा रहे हैं, और ये तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट द प्रेसिडेंट सिग्नेचर, ये 2 बड़े अहम लॉ हैं, बड़े कंट्रोवर्शियल लॉ हैं, और ये तो मतलब मुल्क का क्या कहें, ये तो मजाक लगता है कि जी हुआ साइन, नहीं हुआ, अच्छा हो गया है, उसके हवाले से अमल भी हो गया, लेकिन ये कंट्रोवर्सी चल रही है कि लॉ बना ही नहीं। बुखारी साहब देखिए, पहली बात तो यह है कि अली जफर साहब और शाह खावर साहब बहुत सीनियर लॉयर्स हैं, जूरिस्ट हैं। मैं उनके सामने बोलता मेरी मजाल नहीं है, लेकिन मैं एज ए लॉ स्टूडेंट, मैं चूँकि मैंने भी LLB की स्टडी की हुई है, जो आर्टिकल 75 है, इट सेज कि प्रेसिडेंट के पास 2 ऑप्शंस हैं। एक ये कि वो उसको फौरी तौर पे वापस कर दें साइन करके कि जनाब ये ठीक है, आप इसको कानून बना लीजिए। दूसरा ये कि वो उसके ऊपर लिख दें कि जनाब ये कानून आप नहीं बना सकते क्योंकि इसकी इस शिक पर मुझे एतराज़ है, जैसा कि उन्होंने बाकी के 13 बिलों के हवाले से किया कि प्रेसिडेंशियल जो ऑफिशियल ट्वीट है उसके ऊपर रीजंस लिखी हुई हैं कि क्यों ये बिल वापस भेजे जा रहे हैं। और आर्टिकल ये कहता है कि अगर 10 दिन तक प्रेसिडेंट साहब इसके ऊपर कोई कम्युनिकेशन नहीं करते हैं तो दिस विल बिकम लॉ।
میں اس سے آگے نہیں جا سکتا کیونکہ میں نے کانسٹیٹیوشن کا یہ آرٹیکل پڑھا ہے, اپنے پروگرام میں اس کا تفصیل سے تذکرہ بھی کیا ہے. اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کنفیوژن کیا ہے, کیونکہ اگر یہ قانون نہ بن گیا ہوتا بائی ڈیفالٹ تو پھر ان کو اپنے پرائیویٹ ٹیوٹ کے اوپر متاثرین سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے تھی. وہ ایک طرح سے کنفیشن لگتا ہے ان کا کہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, لیکن میں اب کیا کروں, یہ تو قانون بن گیا ہے. وہ تو علی ظفر صاحب بھی کہہ رہے ہیں غلطی کا تو انہوں نے بھی استعمال کیا. زاہد بفور وی گو آن دی بریک, یہ بتائیے, آپ نے تو اس پہ تفصیل میں کالم بھی لکھا ہے شاید ان ڈسکریشن آف دا پریزیڈنٹ, آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے جب اس کو اسٹڈی کیا معاملے کو تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کا کوئی سیاسی میجر امپیکٹ ہوگا یا یہ بات بس ختم ہو جائے گی؟ دیکھیں, جہاں تک اس چیز کا ٹیکنیکل سوال ہے کہ یہ کیسے ہوا کیا نہیں ہوا, وہ تو ایک اپنا مسئلہ ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب کو لکھ کے دینا چاہیے تھے ایک جگہ پہ, یہ بات صحیح ہے. لیکن میں اس کا دوسرا رخ پہ بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں, یہ جو اب بحث چلتی رہے گی کہ پریزیڈنٹ کا موقف صحیح ہے یا جو ہے وہ قانون بن گیا, وہ میرا خیال یہ کہ الٹیمیٹلی سپریم کورٹ جو ہے اس کا فیصلہ کرے گی. لیکن اصل جو چیز ہے جس پہ بات نہیں ہوتی ہے وہ خود ایک قوانین ہے. میں تو اس پہ بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں, قوانین جو بنے ہیں, آپ جس طرح سے بنے ہیں وہ خود ایک ایسی مطلب میں سمجھتا ہوں کہ غلط ہے سارا. اور جو ہے پاکستان میں بہت سارے غلطیاں ہوئی ہیں, بہت سارے جو پرابلمس ہوئے ہیں, لیکن جس طرح سے یہ قوانین بلڈوز کیے گئے ہیں اور اس کے جو ہے آپ نے اس کا مقصد بھی ہمیں صاف نظر آتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیا جلدی تھی کہ ان دو قوانین کو خاص طور پہ آرمی ایکٹ میں اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں جو ترامیم کی گئی ہیں, اس کا مقصد ایک سیاسی مقصد تھا. اور یہ بات بہت واضح ہو گئی ہے کہ اس کا مقصد جو تھا وہ صرف ایک قانون جس کی ضرورت ہے وہ نہیں تھی, بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ کسی طور پہ جو اپوزیشن ہے یا پی ٹی آئی کو کہہ لیں, اس کو ایک لحاظ سے نشانہ بنانا تھا. اور یہی اس لیے سے قانون کی. تو اصل بات یہ ہے کہ ساری بحث جو ہے اس ٹیکنیکل ایشو میں پھنسی ہوئی ہے کہ پریزیڈنٹ کا موقف صحیح ہے یا گورنمنٹ کا موقف صحیح ہے. وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک لیگل پہلو ضرور ہے, لیکن اصل جو چیز بن کے آتی ہے وہ یہی ہے کہ اس حکومت پی ڈی ایم نے جو حکومت گئی ہے اس پہ تو حیرت ہوتی ہے کہ جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو جو ہے راہ چلاتے ہیں, سویلین سپریمیسی کی بات کرتے ہیں, لیکن جس طرح کے قوانین انہوں نے پاس کیے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ الٹیمیٹلی یہ بھی نہیں جانتے ہوں گے ہسٹری سے کوئی. جی زاہد صاحب وی گاٹ یور پوائنٹ. جی ناظرین, ہمیں بریک لیں, لیکن یہ بات کہنی بڑی علمی ہے کہ زاہد صاحب جو بات کہہ رہے ہیں سبسٹنس آف لا وہ تو ٹھیک ہے, لیکن کیونکہ ہم ایک سسٹم میں رہتے ہیں تو اگر اس سبسٹنس آف لا کو آپ نے چیلنج کرنا ہے تو پارلیمان نے تو کچھ نہیں چھوڑا کہ چیلنج کریں, نہ سینٹ میں نہ پارلیمان میں اس طرح تو چیلنج نہیں ہوا. تو جو پریزیڈنٹ نے بات اب کی ہے اپنی ٹویٹ کے ذریعے سے, اگر اس قانون کو چیلنج کرنا جو کہ کنٹروورشل ہے جیسے زاہد کہہ رہے تھے بالکل ٹھیک, تو اس کو چیلنج کرنے کا بائی دا سسٹم اینڈ بائی دا کانسٹیٹیوشن ایک وہی لگتا ہے راستہ جو کہ خود بھی ایک کنٹروورشل ٹویٹ بھی ہے. شاخاوت صاحب سے بھی اس پہ بات کریں گے, بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کریں گے ایک الیکشن کمیشن کے حوالے سے سیاسی جماعتوں کی جو ملاقات ہوئی ہے, پھر پی ٹی آئی کے چیئرمین کی صحت کے بارے میں بھی. لیکن شاخاور صاحب ویری کوئک کامنٹ آن یہ جو پریزیڈنٹ کی ٹویٹ کی کنٹروورسی چلی ہوئی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جیسے سلیم بخاری صاحب فرما رہے تھے, طریقہ تو یہی ہے کہ جب بل آ جاتا ہے دونوں ہاؤسز سے پاس ہو کے, پریزیڈنٹ کے پاس صرف دو آپشنس ہیں. آئیدر اس کو 10 دن کے اندر سائن کر کے بھیج دے, ایکٹ آف پارلیمنٹ بن جائے گا. دوسری صورت میں جیسے وہ پہلے بہت سارے بلوں پہ اعتراض کرتے رہے, ریزنز لکھ کے اپنی ریزرویشنز, ایک پیغام کی صورت میں دوبارہ وہ پارلیمنٹ کو بھیجتے ہیں تاکہ آپ اس کو ریکنسیڈر کریں. اور اس کو ریکنسیڈر کرنے کے لیے جوائنٹ ہاؤس کا سیشن ہونا ضروری ہے. اگر وہ پھر بھی وہی کر دیں تو پھر 10 دن کے اندر وہ باؤنڈ ہے. اس میں ایک میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں کہ جو 18ویں ترمیم سے پہلے جو لا تھا وہ یہ تھا کہ پریزیڈنٹ کے پاس بل جائے گا, وہ 30 دن اس کے پاس رہے گا, اور اگر وہ 30 دن میں اس پہ فیصلہ نہیں کرتے, دستخط نہیں کرتے, تو پھر وہ لا بن جائے گا. 18ویں ترمیم میں یہ 10 دن کا کیش رکھ دیا گیا, لیکن اس میں پھر یہ وضاحت نہیں ہے کہ وہ جو پہلی دفعہ بل آئے گا اگر وہ 10 دن میں نہیں کریں گے تو اٹ ول بی ڈیم ٹو بی ایکٹ آف پارلیمنٹ. یہاں پہ تھوڑا سا ایمبیگوٹی ہے. آپ فرما رہے ہیں, آپ ہی 75A جو ہے 75(1)A اس میں لکھا ہے
the assent of the president. It doesn't say sign or not sign. So the constitution is silent on that. میں اس پہ سائلنٹ ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ سگنیچر پہ سائلنٹ ہے which means دونوں طرف آپ اس کو کر سکتے ہیں، لیکن وہ پھر اس کی انٹرپریٹیشن اپنے اپنے انداز سے کی جا سکتی ہے. لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ پریزیڈنٹ کے پاس آپشنز دو ہی ہیں، یا تو وہ دستخط کر دیں 10 دن میں، یا اگر اس پہ متفق نہیں ہے، جیسے بہت سارے قوانین انہوں نے واپس بھیجے ہیں، لیکن انہوں نے دونوں جو ایکسرسائز کورٹ کو ڈیسائیڈ کرنا ہوگا. اچھا آپ چلتے ہیں ناظرین اس معاملے پہ کہ الیکشن کمیشن کی جو سیاسی جماعتوں کے ساتھ مشاورت ہوئی ہے، بخاری صاحب آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ پی ٹی آئی سے بھی ہوئی ہے اور پی ایم ایل این سے بھی ہوئی ہے. پی ایم ایل این نے تو نکل کے سنا یہ کہ انہوں نے کچھ کہا جی 90 دن کے الیکشن میں ہونے چاہیے الیکشنز. تو اصل معاملہ کیا ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن ایکٹ میں جس طریقے سے ترمیم کر دی گئی ہیں اس کے بعد یہ ڈسکریشن اب نہ پریزیڈنٹ کے پاس ہے نہ سپریم کورٹ کے پاس ہے کہ وہ الیکشن کی تاریخ دیں. وہ زمینی حقائق کو کانسٹیٹیوشن کی اسپرٹ کے مطابق اور کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے ویریفیکیشن کے بعد ڈیٹ دینا سول ریسپانسبلٹیز دیٹ آف دا الیکشن کمیشن. اس میں تو اب لیگلی کوئی ابہام نہیں ہے. وہ ہم ان قوانین کے پاس کرنے اور ان امینڈمنٹس کے اوپر بہت سارا تبصرہ کرتے ہیں، لیکن یہ روایت بھی اگر آپ کو یاد ہو نسیم، مجھے اجازت دیجیے کہنے کی، جب ہم ایف اے ٹی ایف سے نکل رہے تھے تو ایک رات میں تب بھی 26 قوانین پاس کیے گئے تھے پی ٹی آئی کی حکومت میں، جس میں اسٹیٹ بینک کو گروی رکھنا اور اس کو حکومت کے کنٹرول سے آزاد کرنے تک کے بل شامل تھے. تو یہ روایت غلط ہے، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. قانون کو جب تک پراپرلی ڈیبیٹ نہ ہو نہیں بننا چاہیے، لیکن اب وہ بن گیا ہے. تو الیکشن کمیشن از ایکٹنگ اکارڈنگ ٹو دا لیٹسٹ امینڈمنٹس ان دا الیکشن ایکٹ. اس کے حساب سے تو وہ ٹھیک ہے، اینڈ دیٹ ہیز empowered it to say no to the president for the meeting. اچھا جی زاہد، میں تو president is the ultimate constitutional authority. جی بالکل بالکل. جی زاہد آپ اس پہ بتائیے اور کامنٹ. لاء جو ہے وہ دیکھیے ایک بات ہے کہ جو بھی قوانین جو ہے وہ سپرسیڈ نہیں کرتے ہیں جو کہ آئین میں ہے. آئین میں واضح طور پہ ہے کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہونے چاہیے ایک اسمبلی کے ختم ہونے سے. جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے جو ترمیم بھی آتی ہے، تو ترمیم میں جو پہلے یہ تھا کہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ اناؤنس کرتا تھا ڈیٹ کو. اب وہ اختیار جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس ہے. لیکن اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اس قانون کے بعد کہ وہ الیکشن کمیشن جو ہے اناؤنس کرے گا تو اس میں سے کیا وہ سپرسیڈ کر سکتا ہے؟ وہ جو آئین میں لکھا ہوا ہے وہ تو ترمیم نہیں ہوئی ہے، اس پہ 90 دن کا جو ہے وہ کیسے ترمیم کر سکتی ہے؟ الیکشن کمیشن کو یہ حق نہیں ملا ہے. ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری بات یہ دیکھیں بدنیتی بہت موجود تھی اس تمام چیزوں پہ. اب یہ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے تو یہ استدلال دیا تھا شروع میں جب پنجاب کے الیکشن ہونے تھے کہ ہاں وہ نئے اس کے متعلق ہونے، اس لیے جو ہے سینسس کے متعلق ہونے، اس لیے آپ الگ الگ الیکشن نہیں کر سکتے. اس کے بعد پورے 4-5 مہینے کا ایسا تھا جہاں پہ خود پی ایم ایل این والے کہتے تھے کہ ہم جو پرانے جو سینسس ہے اس سے جو ہم الیکشن کروائیں گے. صرف ایک ہفتہ پہلے جب اسمبلی ڈیزالو ہوتے سے اچانک جو ہے شہباز شریف صاحب نے یہ کہا کہ جی وہ اب نئے اس میں ہوگا، اور فوراً طور پہ سی سی آئی کی میٹنگ بلائی جاتی ہے. میں ساری باتوں کو کہہ رہا ہوں خود اپنی پوری بدنیتی کو کہ جو ہے وہ پہلے پارٹی کچھ اور بات کر رہی تھی، لیکن اچانک 20 منٹ میں سی سی آئی جو ہے اس کو اپروو کر دیتی کہ نئے اس میں کروایا جائے. لیکن یہ مان لیا یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آئینی طور پہ ہوئی کہ سی سی آئی نے فیصلہ کیا ہے. لیکن پھر مجھے لگتا ہے کہ آئین کو کیسے تبدیل کر سکتے ہیں؟ آئین میں تو 90 ڈیز ہے. جی ٹھیک، بالکل ٹھیک. علی آپ بتائیں. جی علی ظفر بتائیں. جی اس پہ آپ لوگ تو اس معاملے کو لے جا رہے تھے، کورٹ لے کے گئے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں وہاں ایک تو سب سے پہلے بڑی خوشائن بات تھی کہ انہوں نے بلایا پاکستان کی لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی کو، دوسری پارٹی سے بھی مل رہے ہیں اور یہ ڈائلاگ چلتے ہیں پہلے اس سے جو مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہیں وہ ختم ہوتی ہیں. ہم نے اپنا ان پرنسپل 3 موقف رکھے تھے. پہلی بات تو ہم نے یہ کہی تھی کہ آئین کے کیونکہ 90 دن میں الیکشن ہونا ہے اور تاریخ جو ہے الیکشن کی وہ پریزیڈنٹ صاحب نے دینی ہے، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو امیڈیٹلی پریزیڈنٹ کے ساتھ ملنا چاہیے اور مل کے تو کنسلٹیشن پروسیس کے ذریعے ایک ان سے لے لینی چاہیے 90 دن کے اندر اور الیکشن جو ہیں نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلیز کے ایک ساتھ 90 دن کے اندر کرا دینے چاہیے.
Stay with us. ویلکم بیک ناظرین. ایک اور آج پٹیشن دائر کی گئی ہے پی ٹی آئی کے چیئرمین کی بیگم صاحبہ کے طرف سے, اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی حالانکہ جو اگریو پارٹی یعنی کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین انہوں نے کمپلین نہیں کی, اپنے حالات کی نہیں کمپلین کر رہے, لیکن ہماری جو ملاقات ہوئی ہے تو انہوں نے ویٹ بڑا لوز کیا, اور ساتھ انہوں نے یہ کہا, یہ بڑا ایک اہم پیراگراف ہے جو کہ انہوں نے اپنی پٹیشن میں دائر کیا ہے. اس میں لکھا کہ that without going into details and keeping in view the totality of circumstances observed by the deponent, it is feared that the petitioner's life is seriously threatened, for which it is humbly prayed that this honorable court may take serious notice of the same. بخاری صاحب. دیکھیے یہ بہت ہی انفارچونیٹ بات ہے. مجھے تو اس کے اندر سے ایک یہ بو آ رہی ہے کہ شاید ان کو ایک عبرتناک مثال بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کئی حوالوں سے ہم نے یہ سنا ہے کہ جی انہوں نے فلاں کا اے سی اتاروا لیا تھا, انہوں نے فلاں کے بارے میں یہ کہا تھا, لہٰذا یہ سب وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بدلہ لینے کا ٹائم ہے. میرے خیال سے اگر یہ اپروچ ہے یہ تو انتہائی گھٹیا اور انتہائی یعنی غیر اخلاقی اپروچ ہے. یہ بدلے لینے کی بجائے میرے خیال سے جو قانون ان کو اجازت دیتا ہے, جو ان کے رائٹس بنتے ہیں, ہی ہیز بین اے فارمر پرائم منسٹر, ہی ہیز بین اے ہیرو آف پاکستان کرکٹ ٹیم وننگ دا ورلڈ کپ, یہ ساری چیزیں جو ہے متقاضی ہیں اس کی کہ ان کو احترام کے ساتھ جو ہے وہ تمام فیسلٹیز مہیا کرنی چاہیے جس کے وہ انٹائٹل ہیں. میرا نہیں خیال کہ اس کے اندر کسی قسم کی چون چراں کی ضرورت ہونی چاہیے, لیکن اگر یہ واقعتاً انتقامی جذبے کے تحت سب کچھ کیا جا رہا ہے تو میں اس کی مذمت کرتا ہوں, اور میرے خیال سے ہر سطح پر اس کی مذمت ہونی چاہیے. جیسا کہ مشا بی بی نے اب وہ اپلیکیشن جو ہے فائل کر دی ہے سپریم کورٹ میں, تو ہم توقع رکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس کے اوپر فاسٹ رسپونڈ کرے گا, اور یہ رائٹ ہے ایز اے سٹیزن, چاہے وہ فارمر پرائم منسٹر ہوں یا ایک عام آدمی ہو, کہ جو اس کا حق ہے اس سے آپ اس کو محروم نہیں کر سکتے کسی بھی پریٹیکسٹ پر. جی بخاری صاحب, آپ نے بالکل بڑی پرنسپل کی بات کی. یو میک اس پراؤڈ. جی زاہد. جی بالکل صحیح بات ہے. دیکھیں ہمارا پاکستان میں جو پولیٹیکل کلچر ہے وہ اتنا اسی قسم کی کہ انتقامی جو ہے ساری کارروائی ہوتی, ابھی کی بات نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں جو 90 کی دہائی میں جس طرح سے سیاستدانوں کے جب حکومت جاتی تو اس کے خلاف مقدمات بھی ہوتے تھے. ہمیں سب کو یاد ہے کہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ کیا ہوا تھا, اور یہی پھر اس کے بعد جو ہے عمران خان صاحب نے کوشش کی, انہوں نے یہی کی کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, جیسے ابھی بات ہو رہی تھی. اصل بات یہ ہے کہ یہ اب جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ دیکھیں پوری ایک یہی اسی چیز کی نشاندہی کرتی ہے. ہمارے سیاستدان یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر یہ اسی روایات پہ چلتے رہے کہ انتقامی کارروائی سے اس کو ایک چھوٹی کوٹری میں بند کر دیا اور یہ کر دیا, تو میں ان کو سمجھنا چاہیے کہ آج وہ انتقامی جو کارروائی کر رہے ہیں کل ان کے ساتھ بھی ان کے ساتھ بالکل کہ آپ جو ہے قانون کے مطابق چلیں, جو حقوق جو ہے ان کو ملے ہیں میسر ہو اس کو پوری طرح دیں. اب یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اس کو اٹک جیل میں کیوں لے گئے یا فلان جگہ کیوں لے گئے. یہ ساری انتقامی کارروائیاں ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی طور پہ بھی جو لوگ جمہوریت کا نعرہ لگاتے ہیں, جو یہ سمجھتے ہیں کہ قانون کی جو ہے حکمرانی ہونی چاہیے, ان سب کو میں سمجھتا ہوں وہ سب کے سب جب اپنی حکومت ہوتی ہے تو انہی قوانین بے شک یہ پرنسپلز کی بات ہی نہیں ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ بدقسمتی سے ہر طرف غصے کی بات ہے اور انتقام کی بات ہے. شاخاف صاحب کوئی کامنٹ آن دس. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو بالکل اس میں کوئی دوسری رائے ہو نہیں سکتی کہ جتنے بھی انسان ہیں اور شہری ہیں ان کے حقوق ہیں, اور خاص طور کے اوپر جو خان صاحب ہیں وہ سابق پرائم منسٹر ہیں. ہم نے دیکھا کہ ایک جیل مینول جو ہے یا جیل رولز ہیں وہ کلاسیفیکیشن آف پریزنرز جو ہے وہ بالکل کر سکتے ہیں. اس میں اے کلاس بھی ہے, بی کلاس اور سی. چونکہ اس سے پہلے جو اس طرح کے ڈگنیٹریز رہے ہیں جیلوں میں, آصف زرداری صاحب رہے ہیں, یوسف رضا گیلانی صاحب رہے ہیں, ایون جاوید ہاشمی صاحب رہے ہیں, ہم نے دیکھا ہے کہ ان کو اے کلاس کی فیسلٹیز دینی چاہتے. تو بالکل ہی از انٹائٹلڈ ٹو دیٹ, اور ان کو بالکل دینی چاہیے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب بھی کوئی شہری جس کی آزادی سلب ہو جائے, جب وہ زیر پابند سلاسل ہو جاتا ہے, تو پھر اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے ان کی جان کی, ان کی صحت کی, جو شاید ایک عام انسان کی, آزاد شہری کی نہ ہو.
لیکن وہ ان پہ ڈبل ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ وہ ان کی جی بالکل. اور وہ سیشنز کورٹ کے ایک جج نے جو جج صاحب نے لکھی ہے 2 صفحے کی رپورٹ کے جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں جو ان کا سیل ہے اس کے اوپر کیمرہ لگایا ہے, تو یعنی کہ جو باتھ روم وغیرہ جانے کی بھی صورت حال ہے کہ سامنے کیمرہ, تو اتنی لغو اتنی گری ہوئی حرکت ہے, یہ تو بڑی عجیب بات ہے. علی ظفر, کوئک کامنٹ بیفور وی کلوز. دیکھیں جہاں تک تو یہ کیس ان کے خلاف جس میں کنوکٹ کیے ہیں عمران خان صاحب کو اور سینٹینس کیا گیا ہے, یہ تو بالکل بے بنیاد کی یہ جو ججمنٹ ہے جس میں مثلاً آپ کو ڈیفینس ہی نہیں دینے دی, آپ کو اپنے وٹنس ہی نہیں پیش کرنے دیے, وہ تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی انٹرنیشنل جہاں قانون ہو وہاں یہ 5 منٹ بھی سسٹینیبل ہوگی ججمنٹ. تو وہ ججمنٹ کا بارہ کتنی خراب ہے, ہم تیار ہیں اور ہم اپنا اس پروسیکیوشن کو ہم عدالت میں لڑیں گے, وہ ہم پوری طرح مقابلہ کر رہے ہیں. لیکن یہ جو اریسٹ کے دوران جو فیسلٹیز نہ دینا اور جس کی آپ نے دیکھا کہ ایک طرح سے فیسلٹیز نہ صرف نہ دینا بلکہ تشدد کرنا, یہ ایک ان ایکسیپٹیبل چیز ہے اور اس کا سب نے خوشائن بات ہے کہ سب نے اس کو کنڈیم کیا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ جو مجھے انفارمیشن ملی ہے اور جو اکاؤنٹ ملے ہیں, عمران خان صاحب کو ان چیزوں کا کوئی اتنا ایشو یا فکر نہیں ہے. وہ یہ جو سارا ان کے اوپر ان کو فیسلٹی نہیں دی جا رہی وہ اس سے کنسرن نہیں ہے. ان کو زیادہ کنسرن جو ہے وہ یہ ہے کہ الٹیمیٹلی ہمارے ملک میں رول آف لا. جی علی, ایکچولی پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. آپ سے ایک بڑا ایک اہم سوال کرنا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑا, یہ معاملہ نہیں ہے, لیکن ان کی بیگم نے کیوں لکھا ہے پھر؟ یہ تو بڑی سیریس انہوں نے بات لکھی ہے کہ ان کی جو زندگی ہے وہ خطرے میں ہے, ہز لائف از سیریسلی تھریٹنڈ. آپ تو یا وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ نہیں, وہ میں آپ بات کر رہا ہوں ان کے تاثرات, اور جو ان کے فیملی کے ہیں ان کا تو کنسرن جینون ہے, لیکن جو ایک شخص کی ہمت ہوتی ہے نا اس کی بات کر رہا ہوں. اچھا, آپ کو بھی لگتا ہے علی, لیٹ می آسک یو ایز اے سینئر ممبر آف دا پارٹی, آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ جو انہوں نے لکھا ہے کہ پی ٹی آئی چیئرمین's life is seriously threatened, do you also agree with that? دیکھیے وہ ان کی وائف ہیں, اگر وہ کہہ رہی ہیں اور انہوں نے اس کو ایز ایفیڈیوٹ یا اپلیکیشن کی فارم میں ڈالا ہے تو وہ کریڈیبل, اس کو آپ کو کریڈیبل سمجھنا چاہیے. نہیں, میں آپ سے پوچھی تھی ان کی تو بات. جی ڈاؤٹ کر سکتے یا اس کو کر سکتے. اوکے, یا رسپیکٹ کی بات نہیں تھی. I was trying to take your comment, but آپ کہہ رہے ہیں you will just stay with what she said. آپ چاروں کا پروگرام میں آنے کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.